ابلیس ملا حضرت جنید بغدادی کو کعبے میں، سننے والی بات ہے۔ جنید بغدادی نے جب اس کو دیکھا، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اس سے کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے بھائی، کعبے میں تیرا کیا کام؟ تو ابلیس بولا، جنید کیا میرا رب نہیں ہے وہ؟ کیا میں اسے سجدہ نہ کروں؟ کیا میں اس کی عبادت نہ کروں؟ حضرت جنید بغدادی حیران ہوئے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ابلیس نے آج تک عبادت کا رشتہ منقطع نہیں کیا، ہم سے چھڑواتا ہے عبادت، خود چپکے چپکے اسی کی عبادت کرتا ہے، اپنے کام میں وہ لگا ہوا ہے۔ فرمانے لگے تیرا عبادت سے کیا تعلق، تیرا سجدے سے کیا کام؟ کہنے لگا میں اس کا بندہ نہیں ہوں، تم تو بعد میں آئے ہو جنید، تم سے پہلے میں نے اسے پوجا ہے، میں نے اسے سجدے کیے ہیں، میں نے اس کی عبادت کی ہے، میں نے ازل میں اسے پکارا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اس کی بات سن کر دل ہی دل میں متاثر ہوئے کہ بڑی عالمانہ باتیں کر رہا ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور معلوم رکھنی چاہیے ہر وقت کہ ابلیس بے علم نہیں ہے، علم سے ناواقف شخصیت نہیں ہے وہ۔ ابلیس بے عمل بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں اور سیرت میں عمل بھی موجود ہے۔ ایک چیز سے وہ محروم ہے، اس کا ذکر میں ابھی آگے چل کے کرتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اس کو ازل میں پکارا ہے، اس کو سجدہ کیا ہے، تمہارا اس کے پاس جانا ہو، تمہارا اے جنید اس کی بارگاہ میں تمہاری رسائی ہو تو میری ایک بات اس تک پہنچا دینا کہ میں آج بھی اسے سجدہ کرتا ہوں، آج بھی میں اس کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، آج بھی میں اس کا بندہ خالص ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ عرض کرنے کی کیا بات ہے، تیرا رب تعالیٰ تیرے ہر عمل سے واقف ہے۔ کہنے لگا نہیں، تم اس کے خدا رسیدہ بندے ہو، تم سے وہ باتیں کرتا ہے راز و نیاز کی، میری بات بھی پہنچا دینا۔ معلوم ہوا کسی اللہ والے کے ذریعے اپنی بات پہنچانا، اس راز سے تو ابلیس بھی واقف ہے، کہہ رہا ہے تم کہہ دینا۔ اللہ والے کے ذریعے اللہ تک بات پہنچانا، اس بات سے اور اس راز سے تو ابلیس بھی واقف ہے کہ اللہ والوں کی بات کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے۔ اتنے میں اللہ پاک نے حضرت جنید سے بات کرنا شروع کر دی اور ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنید سے کہ اے جنید اس ظالم سے پوچھو کہ جب اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کر دے تو پھر اس نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جنید بغدادی نے یہی بات اس کے سامنے رکھی اور فرمایا اللہ پاک تو فرما رہا ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس جل کے بولا، اس بات پر جل کے بولا، جنید کیا بچوں والی بات کرتے ہو تم؟ یہ کیا بات کر دی تم نے؟ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا میرے ساتھ، اللہ مجھے آزما رہا تھا، تم ہی بتاؤ میں اس کے غیر کو، غیر اللہ کو سجدہ کیسے کرتا؟ یہ کوئی بات تھی ماننے والی؟ وہ تو مجھے آزما رہا تھا، جیسے کوئی کسی چور کو آزمانے کے لیے پیسے رکھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھوں اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا، اگر اٹھا لیے تو من خراب تھا، چھوڑ دیے تو ایماندار تھا۔ تو کہنے لگا رب نے مجھے آزمایا تھا کہ میری پوجا خالص ہے یا اس میں ملاوٹ ہے، وہ حکم نہیں تھا، وہ ابتلا تھی، وہ آزمائش تھی، وہ رب کا مجھے جانچنا اور میری پڑتال کرنا تھا۔ تو جنید بولے رب تجھے آزما رہا تھا یا تو رب کو آزما رہا تھا؟ یہ تیرا کام ہے سوچنا، پوچھنا، غور کرنا کہ نہیں وہ تو مجھے آزما رہا ہے۔ یہ تو نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ یہ حکم نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا کے بندے، حکم کا بندہ حکم کا بندہ ہوتا ہے، آزمائش تھی نہ تھی، جیسے اس نے کہا تھا تو کر دیتا۔ اگر وہ کہتا کہ تو نے کیوں کیا، تو کہہ دیتا تو نے کہا تو میں نے کیا، میں تیرے حکم کا بندہ ہوں، تیرے حکم کے سامنے میری عقل نہیں، میری سمجھ نہیں، میری فہم نہیں، بس حکم کا غلام ہوں میں، حکم ہو گیا میں نے عمل کر دیا۔ جنید بغدادی نے کہا جب اے ابلیس رب نے تجھے کہا تھا کہ سجدہ کر دے، پھر عقل کیوں دوڑائی کہ اس کی آزمائش ہے، اس کی ابتلا ہے؟ ابلیس نے کہا اے جنید میں آدم کو سجدہ کیسے کرتا، آدم غیر اللہ تھا۔ رب نے حضرت جنید بغدادی کو الہام کے ذریعے بتایا کہ اس ملعون کی باتوں میں مت آ جنید، یہ ملعون ہے، اس ملعون سے پوچھ کہ اے ملعون تو نے اپنی آنکھ کھلی رکھی اور آدم کی غیریت دیکھ لی، تجھے آدم میں غیر اللہ نظر آ گیا کہ آدم اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ اے ملعون تو نے اپنی آنکھ پر اعتبار کیا،
وہ کان کھلے نہیں رکھے جس میں رب کہہ رہا تھا سجدہ کر دے سجدہ کر دے سجدہ کر دے، آنکھوں پر اعتبار کیا، کانوں پر کیوں نہیں کیا؟ حکم کیوں نہ مانا؟ حکم پر لبیک کیوں نہیں کہا؟ میرے بھائیوں، جمعے کے لیے آنے والوں، یہ جمعہ یہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ مسجد کی حاضری کیا ہے؟ حکم ہے۔ اس کی بات کو سننا کیا ہے؟ حکم ہے۔ سر کو جھکانا کیا ہے؟ حکم ہے۔ دین ایمان کیا ہے؟ اس کا حکم ہے۔ اب اس میں تعویلات تو نہیں کی جائیں گی، اس میں منطقی تو نہیں دوڑائی جائیں۔ جب حکم سامنے آ جائے تو پھر حکم کے سامنے کچھ نہیں ہے، بس حکم ہے۔ حکم کے سامنے سر رکھ دو، سر جھکا دو۔ تو کہا کہ اس نے آنکھ کھلی رکھی مگر کان بند کر دیے اور کانوں کی نہ سنی۔ جب یہ جواب حضرت جنید نے اس کو دیا، چلا کر کہنے لگا جنید تجھے تیری معلومات نے بچا لیا، جنید تجھے تیری معلومات نے بچا لیا، تو بھی بہت تیز آدمی ہے، جنید تجھے تیری معلومات نے بچا لیا۔ اب جنید تڑپ کے بولے اوے ملعون، مجھے معلومات نے نہیں رب کی رحمت نے بچایا۔ اب دوڑ رہا ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جنید بات میری یاد رکھنا، جب کبھی اس سے ملاقات ہو تمہاری اللہ تعالیٰ سے تو اس بندے کا پیغام پہنچا دینا کہ میں اب بھی تجھے پوچھتا ہوں، میں اب بھی تجھے سجدے کرتا ہوں، میں اب بھی تجھے پوچھتا ہوں۔